بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خصوصی نشستوں کے فیصلے کے بعد عدت کیس کا فیصلہ عمران خان اور بشرا بیگم کے حق میں آیا۔ گو کہ دونوں کو رہا کرنے کی بجائے پھر گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس فیصلے سے جس طرح سے پہلے ماتم ہو رہا تھا، پھوڑی بچھی ہوئی تھی، اس کے بعد جیسے ہی عدت کا فیصلہ آیا تو وہ ماتم کوہرام میں بدل گیا۔ یہ لوگ خواجہ آصف ہو گئے، رانا ثناء اللہ ہو گئے، اعظم نذیر تارڑ ہو گئے اور اس قبیل کے دیگر اور وہ گماش تھے جن کو کچھ لوگ لفافے کہتے ہیں، ٹی وی چینل پر بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں۔ ان سب کی لمبیوں سے دھواں نکل رہا ہے، ان سب کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہے اور ان کی لمبیوں سے شعلے نکل رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف جو پہلے ہی یہ لوگ کردار کشی کیا کرتے تھے، اس میں مزید اضافہ ہو گیا اور اپنا سر بھی پیٹ رہے ہیں۔ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو کچھ نہیں مانگا گیا تھا ہوم ڈیلیوری کر کے ججوں نے ان تک پہنچا دیا۔ یہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں تو سنی اتحاد کونسل گئی تھی، لیکن سیٹیں ساری دے دی گئیں پی ٹی آئی کو۔ تھوڑا بندہ ان سے یہ پوچھے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتا ہے؟ یہ خواجہ آصف کی طرف سے کبھی کہا گیا تھا۔ اب انہی لوگوں پر منطبق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف تو وہاں پہ گئی نہیں تھی۔ عقل کے اندر سے کوئی پوچھے، بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں لوگ بیٹھ کے ٹی وی پر، گھروں میں، محفلوں میں، کہ پی ٹی آئی تو وہاں گئی نہیں تھی، وہاں تو سنی اتحاد کونسل تھا۔ انتخابات میں حصہ کس نے لیا تھا؟ کس کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا گیا تھا؟ کس سے بلے کا نشان چھینا گیا تھا؟ یہ سارا کوئی تحریک انصاف کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کیا گیا تھا، تو تحریک انصاف کی ہی یہ سیٹیں بنتی تھی۔ بہرحال خصوصی نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس پر یہ لوگ تل ملا رہے تھے، یہ لوگ ماتم کر رہے تھے، اور جیسے عدت کیس کا فیصلہ آیا وہ ماتم کوہرام میں بدل گیا۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ کتنے زیادہ پریشان ہے، پارٹی پوزیشن بدل چکی ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان اس فیصلے کا کس کو ہونے جا رہا ہے؟ پی ڈی ایم کو بھی نہیں، کسی اور کو بھی نہیں، سب سے زیادہ نقصان اس فیصلے کا الیکشن کمیشن کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن یوں سمجھے کہ جب بھی تفصیلی فیصلہ آئے گا، رائٹنگ میں فیصلہ آئے گا، سارے جج اپنی اپنی رائے دیں گے، الیکشن کمیشن 100% ٹنگا جائے گا۔ یہ الیکشن کمیشن جناب چیف الیکشن کمیشنر صاحب سکندر سلطان راجہ اور چاروں کے چاروں ممبران، یہ سارے کے سارے اپنے گھروں کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ یہ صرف گھروں کو چلے جائیں، کہیں جیل سے ہو کے ان کو نہ گھر جانا پڑے۔ ان کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کی طرف سے 8 ججوں کا فیصلہ آنا ہے وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا، اور ان کا جس طرح سے مستقبل تباہ ہوگا، تاریخ ہوگا، وہ بھی دنیا دیکھے گی۔ اور جس طرح سے ان لوگوں کی طرف سے فیصلے کیے گئے، خصوصی طور پہ سکندر سلطان راجہ کی طرف سے، یہ سارے فیصلے ان کی جہالت کی وجہ سے کیے گئے۔ جہالت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ریٹائرڈ جج نہیں تھے بلکہ بیوروکریٹ تھے، اور پھر عمران خان کے لیے یہ کہیں پہ تعصب بھی رکھتے تھے۔ میاں نواز شریف کے لیے محبت کا بہت بڑا خانہ ان کے دل میں موجود تھا۔ اسی محبت کی بنا پر عمران خان تحریک انصاف کے خلاف یہ فیصلے کرتے رہے، اور باقی جو ان کے ساتھ ممبران آ کے شامل ہوئے وہ بھی اسی قبیل کے ثابت ہوئے، اور ان کی طرف سے جو فیصلے کیے گئے اور یہ آخری فیصلہ، اس میں یہ سارے پھڑے گئے، پکڑے گئے، ان کی بدنیتی ظاہر ہو گئی۔ حالانکہ جو کچھ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا اس میں کسی قسم کی انہوں نے کوئی 2 نمبری نہیں کی، بلکہ قاضی فیصل صاحب یہی چاہتے تھے جو کچھ ان کی طرف سے کیا گیا۔ قاضی فیصل صاحب نے غلط کیا اور انہوں نے غلط کو مزید غلط کر دیا، تو آج ججوں کی نظر ان کے اوپر ہے۔ تو جب بھی یہ فیصلہ آئے گا یہ الیکشن کمیشن والے سارے کے سارے ٹنگے جائیں گے۔ باقی ہم نے بات کی کہ خصوصی نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا اور اس کے بعد عدت کیس والا فیصلہ آیا، تو اس پر مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے، ان کے حامی اور حمایت کرنے والے وہ کتنے زیادہ اپنے آپ سے باہر ہو رہے ہیں، غصے سے جو کچھ بھی ان کے منہ میں آتا ہے عمران خان کے خلاف وہ کہتے، بلکہ تو غصے میں جو کچھ کہا جاتا ہے، گالی دی جاتی ہے، اس کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ گالی بکتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ بڑے معزز ہیں اس لیے ہم ان کے حوالے سے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ عمران خان کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے، حتیٰ کہ خواتین کے حوالے سے بھی
عزت کے الفاظ کبھی استعمال نہیں کرتے۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے جس طرح عمران خان کے خلاف ان کو کبھی فتنہ، رانا ثناءاللہ کی طرف سے کبھی عمران خان کو فتنہ کہا جاتا ہے، کبھی ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کی جاتی ہے، اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے تو یہ کہہ دیا گیا کہ اس کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کے بیانات کے جواب میں جو بات کی جانی چاہیے وہ ہم ہرگز نہیں کرتے، کیونکہ اخلاقیات کا کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ اب جس طرح سے سپریم کورٹ کی طرف سے خصوصی نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آ گیا ہے تو اس سے پارٹی پوزیشن پارلیمنٹ میں کس طرح سے تبدیل ہو گئی ہے۔ حکمران اتحاد 77 مخصوص نشستوں سے محروم ہو گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت بھی ان کی نہیں رہی۔ مسلم لیگ نون 108 سیٹوں پر آ کر ٹھہر گئی ہے۔ PPP 66، MQM 21، مسلم لیگ کاف 5، استحکام پارٹی 4، مسلم لیگ ضیاء اور باپ کا ایک رکن قومی اسمبلی میں موجود ہوگا۔ سنی اتحاد کے ارکان کی تعداد 84 جو اب PTI میں چلے جائیں گے۔ 8 آزاد ممبر اپوزیشن میں ہیں۔ JUI کے بھی 8 ارکان قومی اسمبلی کا حصہ ہیں۔ یہ پارٹی پوزیشن ہے۔ تحریک انصاف پہلے بھی سب سے بڑی پارٹی تھی، اب وہ مزید بڑی پارٹی بن کر سامنے پارلیمنٹ میں آ رہی ہے۔ ویسے تو پورے پاکستان میں تحریک انصاف جس طرح سے ان کا دعویٰ ہے، انہوں نے کلین سویپ کیا اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 180 ان کی سیٹیں ہیں۔ اگر فارم 45 پر کل فیصلہ آ جاتا ہے تو تحریک انصاف کو واقعی اتنی سیٹیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگر ان کی اتنی سیٹیں ہو جاتی ہیں تو پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رجیم والوں کا کیا بنے گا۔ لیکن جن لوگوں نے یہ سارا اہتمام کیا انہوں نے بے پکے پیری یہ سارا کچھ کیا تھا، لیکن قدرت کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کب قدرت کا کوڑا ان پر برستا ہے۔ علی احمد کرد وہ بھی کفن پھاڑ کر بول رہے ہیں، وہ بالکل خاموش رہے جب تحریک انصاف کے ساتھ عدلیہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے زیادتی ہو رہی تھی، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، بلکہ ظلم کے جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ علی احمد کرد صاحب نے کوئی بات نہیں کی، لیکن اب وہ بولے ہیں تو کفن پھاڑ کر بولے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ 3 ججوں کی طرف سے جس طرح سے خصوصی نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے، بلوچستان کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی فیصل صاحب نے کیا فیصلہ کر دیا۔ قاضی فیصل صاحب خصوصی نشستیں کسی اور کو دینا چاہتے تھے، مندو خیل صاحب بھی ایسا ہی چاہتے تھے، اور تیسرے جج نعیم افغان صاحب بھی ایسا ہی کوئی فیصلہ دینا چاہتے تھے۔ لیکن یہاں پہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونے کی جو عملی شکل نظر آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ شاہ سے زیادہ بھی شاہ کی وفاداری کرتے ہیں ان میں ایک تو نعیم افغان ہیں اور دوسرے امین الدین صاحب ہیں۔ ان ججوں کی طرف سے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے مندو خیل کے نوٹ سے اتفاق کیا گیا، اختلافی نوٹ تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کچھ سیٹیں جن لوگوں نے اپنی وابستی PTI کے ساتھ ظاہر کی تھی ان کو دے دی جائیں جو ان کا حق بنتا ہے۔ وہ میرا خیال ہے کہ 2 یا 3 سیٹیں بن جاتی خصوصی، تو باقی کہاں جاتی؟ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف کو یہ سیٹیں مل سکتی ہیں، لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار امین الدین صاحب اور نعیم افغان صاحب ان کی طرف سے فیصلہ صادر فرمایا گیا کہ یہ ساری کی ساری سیٹیں جس طرح سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، مولانا فضل الرحمان کو اور MQM کو دے دی جائیں۔ یہ فیصلہ ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح سے فیصلہ دیا گیا، اور قاضی فیصل صاحب جنہوں نے ان لوگوں کو فیصلہ دینے کے حوالے سے قائل کیا تھا وہ دوسری طرف نکل گئے، لیکن یہ ان سے بھی آگے چلے گئے۔ میں اب آپ کے سامنے ان لوگوں کے نام رکھتا ہوں جو MNA بن کے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 22 لوگ تھے، جبکہ 55 ایسے لوگ تھے جو صوبائی اسمبلی میں بیٹھے تھے۔ ان کے نام تو کبھی بعد میں آپ کے سامنے لائیں گے، پہلے ان کے نام ملاحظہ کر لیجیے کہ ان کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ بلکہ ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے نام کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کبھی کونسلر بھی نہ لگتا، ابھی اپنے نام کے ساتھ سابق MNA لکھ سکیں گے۔ لیکن ان میں کچھ چاند ایسے بھی ہیں جو پہلے بھی MNA رہ چکے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ قومی اسمبلی کا دار اور دروازہ دیکھا تھا۔ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے خصوصی نشستوں والی میں ایک تو تمکین اختر نیازی ہیں، سائرہ افضل تارڑ ہیں، ہما اختر چغتائی، ماجبین عباسی، گلناز شہزادی، شمائلہ رانا۔ یہ وہی شمائلہ رانا ہے جو ایک سٹور سے چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی تھی۔ تو باقی مسلم لیگ نون والے بھی کوئی بہرحال چوری کے حوالے سے
پھر کبھی بات کریں گے۔ شمال رانا کے بعد ہیں شازیہ فرید، آمنہ بطول، رابعہ نسیم فاروقی، صوبیہ شاہد، غزالہ انجم، شہلا بانو، شاہین نیلم اور پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین جو خصوصی نشستوں پر قومی اسمبلی میں جا چکی ہیں اور اس کے بعد پھر واپس بھی آ چکی ہیں۔ آسمہ ارباب عالمگیر ہیں، نعیمہ کنول، سمینہ خالد گھرکی، نتاشا دولتانہ، رمیش کمار، جمعیت علماء اسلام کی نعیمہ کشور، صدف احسان، جیمز اقبال۔ تو یہاں پہ ناظرین تھوڑی سی ہم یہ بات بھی کریں گے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، ان کو پتہ تھا کہ یہ ہمارا حق نہیں بنتا، لیکن دوڑ ایک لگ جاتی ہے، بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو حصہ ملا ہے تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں۔ ان لوگوں نے بھاگے گئے، قومی اسمبلی کا صوبائی اسمبلی کے ممبر کے طور پر حلف اٹھا لیا، اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، مزید تفصیلات اگلے ولاگ میں ملاحظہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔